مختلف لوگوں کے مختلف ویو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عثمان عنایت۔ اب سوچتا ہوں کہ اس میں اور لالچ سے بھری دنیا میں احساس کرنے والے اور دوسروں کی خدمت کرنے والے لوگ ناپید ہو چکے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیوں سینکڑوں لوگ رات کو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں اور کیوں ہزاروں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہ سب احساس کی کمی ہے۔ اب احساس نہ تعلیمی اداروں میں پڑھایا جاتا ہے اور نہ ہی حکمرانوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ احساس کی ایک امید، اس دور میں احساس کی ایک کرن، ایک امید ہمیں ساجد صاحب کی شخصیت میں نظر آئی۔ اس احساس کو آپ تک پہنچانے کے لیے آج ہم ساجد صاحب کے پاس آئے ہیں۔ ساجد صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے 20 سالوں سے جناح ہسپتال کے سامنے ناشتے کی ریڑھی لگاتے ہیں اور اسی کمائی سے پچھلے 8-9 سالوں سے یہ بے شمار لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جہاں یہ دوسرے لوگوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، وہاں اپنی ذات کے لیے بھی یہ بہت کچھ کر سکتے تھے، مگر یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے۔ اسی لیے یہ خدمت خلق کر کے اپنی ابدی اور آخرت کی زندگی کو سنوار رہے ہیں تاکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو جائیں۔ اس کام کے لیے بہت سارے لوگ انہیں پیسہ دینا چاہتے ہیں اور بہت ساری NGO سے پیسہ لے بھی سکتے ہیں، مگر یہ جانتے ہیں کہ جو خوشنودی اللہ کی اپنی کمائی ہوئے پیسے خرچ کر کے حاصل کی جا سکتی ہے وہ دوسروں سے نہیں۔ بہت سارے امیر لوگ بڑے گھر بنا سکتے ہیں، بڑی گاڑیاں خرید سکتے ہیں، مگر لوگوں کا دل نہیں جیت سکتے۔ ساجد صاحب خدمت خلق کر کے اپنے اللہ کو بھی راضی کر رہے ہیں اور لوگوں کا دل بھی جیت رہے ہیں۔ آئیے ہم ان سے ان کی کیفیت جانتے ہیں۔ بابا جی، اس چیز کا آغاز کیسے کیا لوگ شروع میں جب آپ ریڑھی لگاتے تھے لوگ مفت میں اللہ کی نام پہ کھانے کے لیے آتے تھے، یا اللہ نے آپ کے دل میں احساس پیدا کر دیا کہ لوگوں کی خدمت خلق جو ہے نا وہ ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے جب سے میں ریڑھی لگا رہا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق 5 لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ پینتن دے نا دے 5 بندیاں نوں روٹی کھواندا ساں۔ ایک دوست آیا کہندا یار 10 بندیاں نوں روٹی کھوا دیا کر، 15 ہو گئے۔ ایک دوست آیا کہندا بیلی کہندا 10 بندیاں نوں روٹی کھوا دیا کر، 25 ہو گئے۔ 25 بندے ہوئے تے دوواں نال صلاح کیتی بھی آپا چھوٹا جا دسترخوان لا لیے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی۔ شام دا دسترخوان شروع کیتا جن دے اللہ کریم نے مہربانی فرمائی 50 لوگاں تو شروع کیتا۔ 50 لوگاں تو شروع کیتا تے اللہ کریم نے انی مہربانی فرمائی کہ اسی 400 بندے نوں کھانا کھلایا۔ تے اساس انسانیت دا کرنا چاہیے۔ اساس تے پیسے نہیں لگتے، اساس تے پیسے نہیں لگتے۔ اساس کرو گے تو اللہ تعالیٰ دا رسول مہربانی فرما جائے گا۔ کوئی بھی کام کرن دا جدوں تسی شروعات کر دے جے تکلیفاں بھی ہوندیاں نے، مسئلے بھی ہوندے نے، لیکن جدوں تسی اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا لئی کر دے جے ادو اللہ کریم سارے رستے کھول دیندا۔ بالکل جی، یہ جو ہے دنیا احساس پہ ہی چل رہی ہے۔ بابا جی یہ بتائیں کہ ایک ٹائم کے کھانے پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ بیٹا 2 ٹائم کا دسترخوان لگاتا ہوں، شام کو 4 بجے بیٹھتا ہوں بخاری لیب کے آگے اشارے سے پہلے، اشارے کے بعد صبح 6 بجے دعا کرا دیتا ہوں جناح گیٹ کے آگے۔ شام کا خرچہ ہے 9 سے 10 ہزار روپیہ، صبح کا خرچہ ہے 6 سے 7 ہزار روپیہ۔ اچھا بابا جی، کبھی ایسا ہوا اس پچھلے 8-9 سال کے دوران کہ آپ کے پاس پیسے نہ ہو اور آپ نے کسی ادھار لے کے جو ہے نا اس لنگر کا انتظام کیا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اللہ اور اس کے رسول نے مہربانی فرمائی ہے، جب سے یہ میں چلا رہا ہوں یہ چل رہا ہے، کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہوئی۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ ایک وقت میں کسی وقت 10 لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، کسی وقت کم ہو جاتے ہیں۔ جتنا بجٹ ہوتا ہے، جتنا میرے پاس پیسہ ہوتا ہے، جتنا وقف کیا ہوا ہے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔
بابا جی یہ بتائیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ کی اولاد بھی اس لنگر کو آپ کے بعد چلائے گی یا کوئی اور شخص ہے جو اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہے گا؟ جو کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، یہ ان کی وجہ سے ہی چلتا ہے۔ غیبانہ لوگ محبت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ میرے ساتھ منتقل ہیں، 5 لوگ جنہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی، آپ کی زندگی میں یہ بند نہیں کرنا، اور کوئی بچہ اس قابل میرا ہو جاتا ہے تو کوئی لوگ ان پہ اعتماد کر سکتے ہیں تو وہ چلا لے۔ میں تو اپنی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے میرے پہ مہربانی فرمائے، میں تندرستی دے تو میں نے اپنی زندگی میں یہ بند نہیں کرنا۔ اچھا بابا جی یہ بتائیں کہ ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ لوگوں کو جو ہے نا اللہ نے بڑی فراوانی دی ہے، بڑی دولت دی ہے، مگر یہ توفیق کسی کو نہیں دی، کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق آپ کو دیا، تو ان کے لیے کیا پیغام ہو؟ میرے بابا جی سرکار اعلیٰ حضرت گنج کرم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا چھوڑ دے، لکھنا پڑھنا چھوڑ دے، اکھڑ پڑھ لے دو، رب دی کر بندگی تے بھوکے نو کچھ دے۔ میرے بابا جی سرکار نے جب فرمایا تو میں ان دا یہ مطلب کڈیا کہ اللہ دا شکر ادا کرن تو بعد تسی کوئی بھی، میں نہیں کہندا کہ میں 350 بندے نو یا 400 بندے نو لنگر کرانا وا۔ میرا کہنا یہ ہے بھی یہ جڑے بندیاں دی میں خدمت کرنا وا، انہاں وچوں ایک بندہ ایسا ہے جن دی اللہ تے اللہ دے رسول نال ڈائریکٹ گل ہے، اور وہ ڈائریکٹ گل کر کے میرے واسطے تے مخلوق خدا واسطے دعا کردا ہے تے دسترخوان دا نظام چلدا ہے۔ اور ان دی وجہ میں 22 سال تو ریڑھی لا رہا ہاں، 13 سال وچ کوئی ایسا درویش آیا جن نے دعا دیتی ریڑھی تے اللہ کریم نے میرے بڑھاپے دا سہارا بنا دیتا۔ میرے جے لوگ روٹی تو آوازار ہوندے نے، سفید پوش لوگ روٹی دا بڑا مسئلہ بنتا ہے بڑھاپے وچ، لیکن اللہ پاک نے اپنے حبیب دا اور آپ دی آل اولاد دا صدقہ، میرے پیرو مرشد دی نسبت دا صدقہ، میری اللہ پاک نے اندے تے چنگی ڈیوٹی لا دیتی۔ میں اللہ دا شکر ادا کرنا وا، میرا کچھ بھی نہیں اندے وچ، اے مخلوق خدا دا مال ہے اور مخلوق خدا ہی کھا رہی ہے۔ میں ڈیوٹی کر رہا وا، میں مخلوق خدا دی اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دی خدمت کر رہا وا۔ ٹائم وقف کیتا ہے، برتن دھونا وا، ڈیوٹی کرنا وا، می آوے ہنیری آوے جو بھی آوے میں دسترخوان لانا ہے۔ اللہ پاک میری ڈیوٹی دے صدقے ہی میری قبر دا عذاب تے حشر دی شرمندگی تو رب بچا لوے اور دوزخ دے گڑھیاں وچوں مہربانی فرما دے۔ میں ہور دنیا دا سب کچھ اللہ کریم نے دیتا ہے، اولاد نیک ہے، بیوی نیک ہے، بچی نیک ہے، اللہ کریم نے نوہاں دو ترے پوترے دیتے نے نیک نے، لیکن ہون صرف اللہ کریم کو یہ چاہنا وا کہ اپنے حبیب دا صدقہ ساری امت نو بخش دے تے کسے دے امتی دے صدقے مینوں بھی رب بخش دے۔ قبر دے عذاب تو بھی پناہ چاہنا وا، دوزخ تو بھی پناہ چاہنا وا، بڑھاپے شدید تو بھی پناہ چاہنا وا۔ دوسرا جڑا تسی سوال کیتا ہے، کوئی بھی انسان نیکی دا کام کرے تے انہوں سکون حاصل ہوندا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، اے نہیں دیتا جاندہ، اے اللہ جنوں بخش دیندا ہے، جنوں اللہ کریم عنایت فرما دیندا ہے، جنوں اللہ کریم توفیق دے دیندا ہے، اے اللہ کریم نے مہربانی فرمانی ہوندی ہے۔ تسی دیانتداری نال تسی بھی ڈیوٹی کرو، اچھے بندے دی تسی انٹرویو کرو گے اللہ کریم تواڈے تے بھی مہربانی فرماوے گا، گندے کماں تو تسی پرہیز کرو گے اللہ کریم مہربانی فرماوے گا۔ بزرگان دین دا فرمان ہے، بابا آدم علیہ الصلوۃ و آج تک جن انسان نے انہوں نے خدمت خلق کر کے کچھ پایا ہے، تے اندے تو وڈا عمل ہی کوئی نہیں۔ جب شام کے مناظر دیکھ کر دلی سکون حاصل ہوا تو خواہش ہوئی کہ آپ تک صبح کے مناظر بھی پہنچائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں صبح کے مناظر۔ جو لنگر کھان والے آجو، لنگر کھان والے آجو میاں جی، آجو باہر دسترخوان لایا، آجو بسم اللہ کر کے، آجو باہر دسترخوان لایا، آجو بسم اللہ کر کے، آجو لنگر کھان والے، آجو لنگر کھان والے آجو۔ بابا جی آپ لنگر سے پہلے جو آواز لگاتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیوں لگاتے ہیں آپ؟ ویسے بھی تو لوگ آ سکتے ہیں لنگر دیکھ کے، آپ کے اشتہار لگے ہوئے ہیں وہ دیکھ کر بھی تو آ سکتے ہیں لوگ، تو آواز لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو
सुहाबा कराम रजी अल्लाह ताला ने पूछा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो अफजल काम केड़ा है, सब तो अफजल काम केड़ा है। आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब तो अफजल काम भुखे नूं खाना खिलाना, भुखे नूं खाना खिलाना। मेरी सोच बेटा ये है कि सारा दिन भी बंदा कुछ खा लेंदा है, किधरे ना किधरे पानी पी लिया, कुछ कर लिया। मेरे अंदर दी सोच ये है कि मैं सुबह जदों आवाज़ लाना वा ते कोई भुखा खाना खा लवे, जेड़ा भुखा होवे वो खाना खा लवे ते अल्लाह दे नबी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ये सुन्नत जिंदा हो जावे ते वो ही आखरत वाले दिन मेरी बख्शत दा जरिया बन जावे। और आला हज़रत गंजे करम रहमतुल्लाह अलैह करमा वाले शरीफ बाबा जी सरकार फरमांदे ने, आप को कोई भी इंसान जांदा सी कि आप फरमांदे सन बेलिया की हाल है, धार खैर मेर है, लै बेलिया तेनू तेरे वास्ते दुआ कर देने, लंगर खा के जाना है, लंगर खा के जाना है। मेरे पीर दा भी ये फरमान है, मेरे अल्लाह दे नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा भी ये फरमान है। ते सुबह सुबह अल्लाह दी जात खुश हो रही हुंदी है जेड़े लोग उठे हुंदे ने। बाबा फरीद शकरगन रहमतुल्लाह अलैह दा कौल है, उठ फरीदा सुत्या तेरी डाढे नाल प्रीत, उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत तेरी डाढे नाल प्रीत। बुजुर्गों ने दीन ने भी सुबह उठन की तरजीह दी है, वालदैन भी सुबह उठन की तरजीह देंदे ने, कुरानो हदीस बुजुर्गों ने दीन भी ये फरमाते ने कि सुबह फजर के टाइम अल्लाह करीम वंड रहा हुंदा है ते आओ मेरे को कोई है लैन वाला, अल्लाह करीम आवाज़ां लवा रहा हुंदा है फरिश्तियां कोलों, ऐ फरिश्तियों आवाज़ां दिओ मेरे को उठ के मंगण वाला हैगा। की मंगण वाला है? रिजक मंगण वाला है, तंदरुस्ती मंगण वाला है, गड्डियां कारां मंगण वाला है। की मंगदा है? ते उस मंगण के दरम्यान जदों मैं आवाज़ लाना वा ते मैनूं रूहानी सुकून मिलता है, आवाज़ लान नाल रूहानी सुकून मिलता है और लोग आ जाते हैं ते रब करीम मेहरबानी फरमा दिंदा है। ये अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे नाम दा दस्तर खान है, इहदे च मेरा कोई कमाल नहीं। मेरी आवाज़ ही किसी नूं भुखे नूं खाना खवा देगी कि उनका सवाब और उनका अजर वखरा ही मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है जी। मैं आप वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम बताता हूँ कि हदीस मुबारक है, जो शख्स एक सुन्नत को ज़िंदा रखता है उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। और बाबा जी इसी नज़रिए के तहत शायद उस सुन्नत को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं, आवाज़ लगाते हैं ताकि कोई भूखा जो है वो रह ना जाए। और आज के इस दौर में अगर आप देखें तो इस नाश्ते की जो अखराजात है वो तकरीबन एक पर्सन के हिसाब से 80 से 100 रुपया जो है ना वो लगता है। और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है वो अल्लाह की ताला की राह में ज़रूर खर्च करते हैं। हम दुआ करते हैं जी जो लोग इस तौफीक से महरूम हैं और जिनके पास बेतहाशा दौलत है, अल्लाह ताला जो है उनको भी तौफीक दे। लंगर के जो मनाजिर थे सुबह से लेकर 7 बजे तक वो आपने देख लिए। वो जो बाबा जी जो कुछ करते हैं साजिद हुसैन साहब, वो खिदमत खल्क है। अब उसके बाद लंगर से 7 बजे फ्री होने के बाद साजिद हुसैन साहब अपने बच्चों के लिए, अपना पेट पालने के लिए जिना हस्पताल के सामने नाश्ते की रेडी लगाते हैं जहाँ पर वो चने पाए वगैरह बेचते हैं। इसी तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस एहसास को दूसरों से शेयर कीजिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।